السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز امت کے مضطرب دھڑکنے والے دلوں سے میں مخاطب ہوں، چاہے وہ نوجوان ہو، خواتین ہوں، میرے بزرگ ہوں یا طلباء ہوں۔ اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، تلنگانہ اسمبلی کا، اور انتخابات سے پہلے یہ آخری سیشن غالباً مانا جائے گا، اور اس میں کل فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین کی دھواں دھار تقریر سننے میں ملی، جیسا کہ ہر وقت سننے میں آتی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یاقوت پورے کے بڑے بازار پر یا پھر چندرائن گٹے کے کسی علاقے کے جلسے میں وہ تقریر کر رہے ہیں۔ اسمبلی میں جو ایشوز اٹھانے چاہیے وہ ایشوز پر بہرحال میں بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ پھر دوسرا سیکریٹریٹ مساجد کا بھی تذکرہ کیا، 12% ریزرویشن کا تذکرہ کیا، مکہ مسجد کا تذکرہ کیا، ریزیڈینشیل اسکول کا تذکرہ کیا۔ مختصر سے الفاظ میں ان تمام ایشوز پر میں بات کروں گا۔ پہلے سیکریٹریٹ مساجد پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں، ہم کب وہاں جائیں گے، اور پھر ادھر بڑے بھائی ایم پی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عظیم الشان سیکریٹریٹ تعمیر ہو رہا ہے، لیکن اس میں مسجدوں کی تعمیر کا کیا ہے، بہرحال ہم نہیں جانتے، جلد سے جلد تعمیر ہو جائے تو اچھا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کب تک مسلمانوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ سیکریٹریٹ 2 مساجد شہید ہوئی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹویٹ کھیلا گیا چیف منسٹر کے ساتھ، اور سیکریٹریٹ کا جو بہرحال نقشہ پہلے ہمارے پاس آیا تھا، جو آج سمجھیے کہ عمارت کا جو فرنٹیج ہے وہ ہمارے پاس بہت پہلے آ چکا تھا، ابھی گراؤنڈ زیرو تھا، لیکن نقشے بن رہے تھے، اس میں ہم نے بڑی تگدو سے نقشہ حاصل کیا تو اس میں مساجد نظر نہیں آ رہی تھی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان نے زبردست مہم چلائی، اس پوری مہم کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ 2 مہینے کے بعد سی ایم سے ایم پی صاحب ملنے گئے مساجد کے لیے، اور اللہ کا کرم ہے کہ سڑک پر ہم نے نماز پڑھی، مختلف محلوں میں احتجاج ہوا، مساجد میں احتجاج ہوا، خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہم نے کروایا، اور پھر 1 ملین سگنیچر کیمپین پورے تلنگانہ میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے 1 ملین سگنیچر کیمپین ہمارے پاس سمجھیے کہ ہم نے حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سمجھیے کہ بے بساطی کے عالم میں اس جدوجہد کو قبول فرمایا اور مساجد تعمیر ہوئی۔ اب اس میں منسٹرز کی کمیٹی بیٹھی، چیف منسٹر دورہ کرے، پھر وہ اس میٹنگ میں گیا، لمبی تفصیلات ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف بات یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ بیوقوف بناتے ہیں۔ مجھ کو جب سے سیکریٹریٹ کی سمجھیے کہ افتتاح کی بات آئی ہے 17 فروری کو، وہ بھی چیف منسٹر کا چیمبر کا افتتاح ہوگا، پورے سیکریٹریٹ کا افتتاح نہیں ہو رہا ہے، وہ مجھے معلوم ہے، اور مجھ جیسے کمزور انسان کو جو حکومت کے ساتھ نہیں ہے، جو حکومت کے نہ تلوے چاٹتا ہے نہ دلالی کرتا ہے، اور آپ کے ہاں تو ایم ایل اے، کونسل ممبرز، ایم پی، کونسلرز، بلدیہ، ٹھلدیہ، یہ سب کچھ آپ کرنے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر کہاں تک پہنچی ہے، ابھی کتنے مہینے لگیں گے، کس سٹیج پہ تعمیر ہے، یہ مجھے معلوم ہے، اور حیرت ہے کہ ایم پی صاحب بول رہے ہیں کہ کب ہوگی تعمیر، فلور لیڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر کب ہوگی، ہم تو جا نہیں سکتے۔ یہ جو عیاری اور یہ جو سمجھیے کہ مکاری اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کب تک بیوقوف بنائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو مصدقہ اطلاعات ہیں میرے پاس، کہ سیکریٹریٹ کے ڈومز کی، مسجد کے ڈوم کی تعمیر ہو رہی ہے، ڈومز کے نقشے کو تبدیل کیا گیا ہے اور دوسرے ڈوم بنائے جا رہے ہیں، وہ بڑے ایکو قسم کے ڈوم ہیں، بہت اچھے ڈوم ہیں، اور ابھی قریب 2 سے 2.5 مہینے سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر کو مکمل ہونے لگیں گے۔
ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم رمضان تک سیکریٹریٹ مساجد تعمیر ہو جائیں. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت سے بجٹ آنا ہے، پیسوں کے ریلیز کا مسئلہ بھی ہے، اور تعمیر سمجھیے تیزی سے نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود 2 سے 2.5 مہینے میں سیکریٹریٹ مساجد تعمیر ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. یہ میرے پاس اطلاع ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے، سیکریٹریٹ پہ تو سیکریٹریٹ مساجد پہ آپ نے بیوقوف بنایا، خالی اسمبلی میں یوں ہر وقت کہتے رہے. زمین پہ کام ہم نے کیا ہے اور یہ قوم جانتی ہے. آج سینکڑوں اضلاع سے اور شہر حیدرآباد سے مجھے فون آتے ہیں کہ صاحب سیکریٹریٹ کا افتتاح ہو رہا ہے، مساجد کا کیا ہوگا؟ تو میں سب کو جواب دے رہا ہوں اور اپڈیٹ بھی رکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے. اب آئیے 12% ریزرویشن پہ. مسلمانوں کو 12% ریزرویشن کی بات ریاستی حکومت نے کہی، چیف منسٹر نے کہی، لیکن اس مطالبے کو آج تک فلور لیڈر صاحب نے اسمبلی میں کبھی بھی سمجھیے اپنی تقریر میں 12% ریزرویشن کا ذکر نہیں کیا، اور کبھی بھی اس کا مطالبہ پرزور طریقے سے نہیں کیا گیا تھا. حتیٰ کہ 16 اپریل 2017 کو جب اسمبلی میں اسپیشل سیشن کے تحت 12% ریزرویشن کا بل مسلمانوں کا آیا تو فلور لیڈر صاحب اس میں موجود نہیں تھے. ایم ایل ایز موجود تھے، وہ موجود نہیں تھے. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 29 جنوری کو سابقہ جسٹس، سابقہ آئی ایس آفیسرز، پروفیسرز، وکلا، ڈاکٹرز، اضلاع کے سمجھیے کہ مختلف اضلاعوں سے نمائندگی، یہاں کے دینی اور ملی سماجی جہدکاروں کی ایک گول میز کانفرنس ہم نے 29 جنوری کو حیدرآباد میں کی تھی، اور اس میں پوری ریاست کے دورے کا ہم نے فیصلہ لیا. لیٹر تیار ہو گیا ہے، پورے ایم ایل ایس کو لیٹر جانا ہے، وہ بھی تیار ہو گیا ہے. اب اس مومنٹ کو شروع کر رہے ہیں ہم، تو پھر فلور لیڈر صاحب اسمبلی میں کہہ رہے ہیں 12% ریزرویشن کا کیا ہوا. یہ سمجھیے کہ صاحب صورتحال ہے. یہ کب تک مسلمان بیوقوف بنائے جائیں گے؟ اور اب سمجھیے کہ مکہ مسجد کا رینویشن چل رہا ہے، کب تک چلے گا نہیں معلوم. گزشتہ رمضان بھی ویسی گیا، اب یہ رمضان میں بھی رینویشن مکمل ہونے والا نہیں ہے. حالانکہ شفیع اللہ صاحب نے وزٹ کیا، آپ ایم ایل اے، آپ ایم پی، آپ کونسلر، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مکہ مسجد کا رینویشن برسوں سے چل رہا ہے. ریزیڈینشیل اسکول کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. ریزیڈینشیل اسکول میں پوری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مسلمانوں کو صرف ٹچز دے رہا ہوں. ریزیڈینشیل اسکول میں 40% غیر مسلم بچے پڑھتے ہیں، بجٹ مسلمانوں کے نام پہ آتا ہے. 60% نوکریاں غیر مسلمین کے پاس ہے، بجٹ مسلمانوں کے نام پر آتا ہے. یعنی مسلمانوں کے نام پر جو پیسہ آتا ہے اس سے غیر مسلم استفادہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ وہاں اخلاقیات کا کوئی مسئلہ ہے، نہ نماز کا کوئی مسئلہ ہے، نہ قرآن کی تعلیم کا. بہت سارے اسکولز میں، کچھ اسکولوں میں ہے مگر بہت سارے اسکول میں نہ نماز ہے نہ قرآن ہے. بچے سمجھیے بے دین بن رہے ہیں. اس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ایم ایل ایز نے، ایم پیز نے، آپ کے کونسلرز نے، آپ کی سیاسی طاقت نے، آپ کے فلاں 50 سیٹ ہم لڑیں گے، تو یہ طاقت آپ کی کیا کی ہے؟ جبکہ سمجھیے کہ ہزاروں بچے ایسی تربیت پا رہے ہیں جس میں دین کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ پرانے شہر کی ترقی پر سمجھیے کہ ایک ریکارڈ جو بچتا ہے وہ بجا، لیکن کم از کم صفائی ہی کا انتظام دیکھ لیتے. آج کچرے کے انبار پڑے ہوئے ہیں. آج سمجھیے کہ پرانے شہر کی سڑکوں کا کیا عالم ہے، کس طرح سے صورتحال ہے، اس کا تبصرہ نہیں کروں گا. آگے بہت باتیں آئیں گی. ابھی 50 سیٹ لڑنے کی بات، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. 50 سیٹ آپ لڑنے کا اعلان کرے، اس سے کانگریس کو فائدہ ہوگا، ٹی آر ایس کو فائدہ ہوگا، یا بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ یہ فیصلہ ملت کرے گی. ملت اب بہت باشعور ہے. ملین مارچ اور سیکریٹریٹ کی مساجد کی جدوجہد نے اور نپور شرما کے خلاف منظم احتجاجی جلسے نے ملت میں ایک بڑے شعور کو پیدا کرنے کا کام کیا ہے. اور آج ملت بہت باشعور ہے.
میرا ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والا بھائی ہو یا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پنچر جوڑنے والا بھائی ہو، وہ آپ کی زبان کو بھی سمجھ رہا ہے، آپ کے فیصلوں کو بھی سمجھ رہا ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں اس کا اچھی طریقے سے اس کو معلوم ہے، کس کے اشارے پر آپ سمجھے الیکشنز لڑتے ہیں، کس کے اشارے پر آپ کی تقاریر ہوتی ہیں، یہ سب امت کو معلوم ہے۔ امت کا نوجوان بھی آپ کا جائزہ لے رہا ہے، کوئی بے وقوف سمجھے کہ ملت نہیں رہی، امت فیصلہ کرے گی کہ آپ کے 50 سیٹ کا فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہوگا، ٹی آر ایس کو ہوگا، بی آر ایس ٹی آر ایس کو ہوگا یا کانگریس کو ہوگا۔ ریاست میں ایک سیکولر حکومت بنے گی یا فرقہ پرستوں کی حکومت بنے گی، اس کا فیصلہ تو امت مسلمہ تلنگانہ کرے گی۔ سوال صرف 7 سیٹوں پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، 50 سیٹوں پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، تو یہ فیصلہ مسلمان کرے گا۔ بہت باشعور ہو گیا ہے، بہرحال بیوقوف جو بنانے کے طریقے گھڑے جا رہے ہیں، اس سے سمجھیے کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ امت فیصلے کی گھڑی آئے گی تو انشاءاللہ اپنے حق میں اور امت ایک بہتر فیصلہ کرنے جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔